بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں ہے دو جگہ میں غم کو ضرورت رسول کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نیشا اسلامک کا خصوصی پروگرام نور شریعت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد خالد نقشبندی، اور ہمارے ساتھ موجود حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجاہد علی نقشبندی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، حضرت کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نور شریعت اس پروگرام میں آج کا خصوصی موضوع قربانی کے مسائل اور عیدین کی اہمیت، عید کے مسائل، قربانی کے جو مسائل، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، قربانی کی اہمیت اور اس کی افادیت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزاری کی جائے گی، اور اسکرین پر جو نمبر آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس پر کال کر ہم سے ربط پیدا بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہے قربانی کے موضوع پر، اس ٹاپک پر آپ کوئی بھی سوال آپ جاننا چاہتے ہیں تو جان سکتے ہیں، کہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ میں مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ مفتی صاحب، یہ قربانی کی اہمیت، افادیت پر حدیث پاک آپ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جب کی جاتی ہے تو جانور کے قطرے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت صاحب قربانی کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اعزاز اللہ رب العزت عنایت فرماتا ہے اس شخص کے لیے جو رب کی رضا کے خاطر اپنا کچھ مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لٹانا چاہتا ہے۔ ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آمین، میزبان صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ ایک سوال ہے میرا مفتی صاحب سے جی کہ جس طریقے سے قربانی دی جاتی، چاہے وہ بکرے کی ہو یا گائے کی ہو، جی زیادہ تر لوگ جیسے قربانی ہوتی کے ساتھ کلیجی گردے جو ہوتے ہیں جی وہ پہلے ناشتے میں بنا کر پراٹھوں کے ساتھ کھا جاتے ہیں، جی تو اس کا حصہ میں اس کا کیا تعلق ہے کلیجی گردے کا؟ کیا وہ جانور کے ساتھ اس کا بھی حصہ موجود ہے؟ کیا ہم نے اس کو تل کے کھا لیا تو اس کا حصہ ختم ہو گیا؟ جی اہم انشاءاللہ۔ سوال ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب، وہ سوال ان کا یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے بعد یعنی کلیجی ہے، جو بھی اس کے دوسرے، تو اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں، جس طرح یعنی 3 حصے گھر کے لیے، غریبوں کے لیے جو ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی چیزوں کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ہوتا یہ تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اس وقت تک کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، اور نماز کے بعد قربانی کر کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ جو حصہ ہم کھا لیے کیا وہ حصے میں شامل نہیں ہوگا؟ برابر اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے، تمام گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہمارے حصے میں آ رہا ہے اس میں سے آپ تناول کر سکتے ہیں۔ باقی 2 حصوں کو جس حساب سے بتلا دیا گیا کہ ایک عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار دوست احباب کو اور ایک حصہ مساکین کو دینا ہے، اس حصے میں سے تناول نہ کریں۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے، آج یہ ماحول بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکثر ایک حصہ ہوتا ہے گائے کا اور ایک حصہ ہوتا ہے بکرے کا۔ اگر گائے کی اور بکرے کی قربانی جب کی جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور ہمارے ساتھ ہے، اس گفتگو ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ہلو جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ہلو گائے ہم لائے تو حقیقت جی یعنی قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی مل سکتے ہیں یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم۔ جی آپ کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم۔ صاحب یہ سوال یہ ہے کہ قربانی کے 7 حصوں میں کیا اس قربانی کے 7 حصے ہونے کے بعد کیا عقیقے کا بھی حصہ شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قربانی کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی سے بہتر کوئی اور کام اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ اب 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے عقیقے کے، اس طرح سے اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں 2 حصے عقیقے کے شامل کیے جا سکتے ہیں، ایک حصہ عقیقے کا شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے ایام میں قربانی افضل ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ کالر جو ہمارے ساتھ تھے، جو سوال وہ کیے تھے، اس کا جواب آپ کو مل گیا۔ جی صاحب یہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ یعنی ایک حصہ گائے کا ہو اور جو بکرے کا بھی ہو، اکثر لوگ یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گائے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورا غریبوں میں غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، بکری کا جو گوشت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا اس کا بھی ایسا کرنا چاہیے کہ کس حد تک صحیح طریقہ ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب 3 حصے کرنا ہے تو خواہ وہ گائے کا گوشت ہو تو بھی 3 حصے کرنا ہے، اگر بکرے کا گوشت ہو تو اس کے بھی 3 حصے کرنا ہے، اور 3 حصوں کو مساویانہ طور پر، یہاں تک کہ اگر گائے کے 7 حصے ہیں تو فقہا نے بتایا کہ 7 حصوں کو تول کر ناپ کر دیا جائے، اندازے پر نہ دیا جائے، کیونکہ اندازے پر دینے سے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، تو برابر برابر حصے کیے جائیں اور تینوں حصے برابر کر کے ایک حصہ غربا و مساکین میں اور ایک حصہ اپنے رشتہ دار اعزاء و اقارب میں اور ایک حصہ خود کے لیے استعمال کریں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ گائے کا گوشت ہے تو غربا و مساکین کو دے رہے ہیں اور بکرے کا گوشت ہے تو خود کھا رہے ہیں اور اعزاء و اقارب کو دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس طرح کے مسائل قربانی کے جو موضوع پر ہو یا عیدین عید کے کوئی مسائل آپ جاننا چاہتے ہیں، اسکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے اس سے آپ رابطہ نہ کریں، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ کچھ صاحب ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر جو قربانی کے حصص جو باہر دیے جاتے ہیں، قربانی کے اکثر جو
پرنٹ لگے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ فلاں حصہ اتنے. تو ایسا ہوتا ہے کہ قربانی ایک جانور کی وہ لوگ دیتے ہیں اور گوشت کسی اور جانور کا دیتا ہے. تو اس طریقے سے کیا قربانی تو ہو جائے یا نہیں, یہ کس حد تک صحیح طریقہ ہوگا؟ اگر قربانی ایک حصے ایک گائے کے دے رہے ہیں اور گوشت دوسرے گائے کے دے رہے ہیں تو وہ امانت میں خیانت ہوگی, اور اس طرح خیانت کرنے سے کل عند اللہ ان کو جواب دینا پڑے گا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو گائے بتائی گئی ہے اسی گائے کو ذبح کریں, اور جس گائے کو ان کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اسی جانور کا گوشت فراہم کریں. ایسا ہرگز نہ کریں کہ ایک گائے کو ذبح کر رہے ہیں اور دوسرے کا گوشت دے رہے ہیں. تو یہ بطور امانت کسی کے پاس مال رکھایا گیا ہے, اس امانت میں خیانت ہوگی. خیانت خائن اللہ رب العزت کے دربار میں بہت بڑا مجرم ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے میرا ایک ادباً سوال ہے. جی معلومات کرنا ضروری ہے. جی جس طریقے سے قربانی دی جاتی تو قربانی دینے والا جو شخص ہے جی اس کی کوئی عمر میں پابندی ہے کہ وہ بالغ ہو یا جوان ہو, جی یا کوئی اور مسئلہ ہو, جیسے 18 سال عمر بالغ میں کہلاتی ہے عمر, کوئی عمر کی پابندی ہے کیا قربانی دینے والے شخص کے اوپر؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. کوئی اور سوال؟ کیوں صاحب, یعنی کوئی بالغ ہونا ضروری ہے, یعنی کوئی صاحب نصاب ہو, بچہ ہو تو قربانی دی جائے؟ شریعت مطہرہ کے جتنے فرائض ہیں اس کے لیے یہ مسلمہ اصول ہے کہ بالغ پر فرائض کا لزوم عائد ہوتا ہے. بلوغ سے پہلے جتنے امور انجام دیتے ہیں جیسے نماز کا ادا کرنا, روزے کا رکھنا, قربانی کا دینا, حج بیت اللہ کا ادا کرنا, یہ سب فرائض میں شامل نہیں ہے, لیکن ثواب اللہ رب العزت اپنی عنایتوں سے ضرور عنایت فرمائے گا, لیکن فرض نہیں ہوگی. قربانی بچوں پر, نابالغ پر اور مجنون پر فرض نہیں ہے. ناظرین کرام, ابھی آپ مسائل سماعت فرما رہے تھے کہ قربانی کن پر واجب ہے, کن پر واجب نہیں. جس کی عمر ان جو بلوغ کو نہ پہنچے ان کی قربانی دی جائے تو قربانی مستحب ہوگی, واجب تو نہیں ہوگی ان پر. اگر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. اس طرح ابھی سماعت فرما رہے تھے. مفتی صاحب عرض کرنا یہ ہے کہ عید میں ایام تشریق کے جو ایام ہیں اس میں تکبیر کا کہنا اور پڑھنا, ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے ایک مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے, اس کا ترک کرنا گناہ ہے, اور 3 مرتبہ تکبیر کا پڑھنا سنت ہے. تو 3 مرتبہ تکبیر اگر نماز ادا کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سارے بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہیں. اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا تکبیر کہیں. جس انداز میں نماز پڑھیں گے, اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی تکبیر واجب ہے, اگر مسافرت میں ہیں تو بھی تکبیر واجب ہے, انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی تکبیر واجب ہے, عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر واجب ہے. 1 مرتبہ تکبیر کا کہنا واجب اور 3 مرتبہ تکبیر کا کہنا سنت ہے. ناظرین کرام, آپ سماعت فرما رہے تھے کہ تکبیر ایام تشریق کے دن ایام میں تکبیر تشریق کہنا بھی واجب ہے. آپ سماعت فرما رہے تھے ایام تشریق, سب ایام تشریق یعنی جو تکبیر ہے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں, اور اس میں تکبیرات کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. بھی آپ سماعت فرما رہے تھے مسائل ایام تشریق سب کے آپ ہمیشہ سنتے ہیں. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تشریق
9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے. جی صاحب یہ یعنی عید کی نماز کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو عیدگاہ جانے سے پہلے، عیدگاہ جانے کے وقت اور آتے وقت کیا راستے میں اس کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، یا بلند آواز سے یا پھر کم آہستہ آواز میں؟ جب عید کی نماز کے لیے ہم باہر نکلیں تو ہم تکبیر کو بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ تشویق کے لیے لوگ جب آپ کو دیکھیں گے اور دیکھ کر وہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں گے. تشویق کے لیے پڑھنا چاہیے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اور بہتر یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. ناظرین کرام، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، وہ شامل کریں گے. ٹائم ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب سے ابھی آپ سماع فرما رہے تھے کہ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئیں. مفتی صاحب، افضل کیا ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے یا پھر کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی جی یہ قربانی جو دیتے ہیں جی اس کے بعد یہ فاتحہ دینا ضروری ہے کیا گوشت کٹ کرنے کے بعد؟ جی آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا. اور کچھ سوال؟ جی بس. جی سب یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، یعنی قربانی کے بعد فاتحہ جو دی جاتی ہے وہ دینا کیا ضروری ہے؟ فاتحہ یہ کبھی بھی مستحب ہے. آپ عید کے دن دلائیں تو بھی مستحب ہے، دوسرے ایام میں دلائیں تو بھی مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبوب عمل ہے، بس اس کے کرنے سے ثواب ہوگا اور نہ کرنے پر کوئی مواخذہ پکڑ نہیں ہوگی. تو فاتحہ دلوا سکتے ہیں، اس وقت بھی دلوا سکتے ہیں اور کسی بھی وقت آپ فاتحہ دلوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ دلائیں تو بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے. عید کی نماز پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عید کی نماز بہتر عیدگاہ میں پڑھنا ہے، اور افضل کیا ہے کہ عید الاضحیٰ جلد پڑھیں یا تاخیر سے پڑھیں؟ عید الاضحیٰ چونکہ قربانی کا دن ہوتا ہے اور قربانی کے کام باقی رہتے ہیں، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلد ادا فرمایا ہے، تو ہم بھی اس کو جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. اب حالات وغیرہ کے حساب سے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے وقت کو سیٹ کر لیتا ہے. عیدگاہ میں نماز عید ادا کی جائے، عیدگاہ کا مطلب ہی ہے کہ وہاں پر نماز عید ادا کی جائے، لیکن چونکہ اب مسلم آبادی اتنی زائد ہو گئی ہے کہ ایک عیدگاہ کیا کئی عیدگاہ بھی بس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مجبوراً ہم کو مساجد میں بھی نماز شروع کرنا پڑا. تو یہ جائز ہو گئی، کیونکہ اگر عیدگاہ میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے مساجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ورنہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کی جائے. ناظرین کرام، ابھی آپ مسائل سے معلومات آپ کو مل رہی ہے، معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں. عید کے مسائل یا پھر قربانی کے مسائل پر آپ کوئی سوال اپنا کرنا چاہتے ہیں، جواب چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں. اگر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عید کے دن، بقرعید کے دن اکثر یہ دیکھا گیا ہے جی کہ غیر مسلم جو مستری اور لیبر کا کام کرتے ہیں، جی صبح سے ہی وہ کرتے اور تو چاقو چھریاں لے کے پھرنے لگتے ہیں. جی طور پہ جی اس طریقے سے ہم نے قربانی دی، جی یہ تو مسلمان نہیں ہے، جی اگر وہ گوشت کٹ کرنے والے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، مستری لیبر ہیں، جی اگر وہ خطاب بن کے آ جاتے جی اور اگر وہ گوشت کٹ کرتے ہیں جی تو کیا اس میں کچھ ہمارے ثواب میں کمی آ جائے گی کیا؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے. السلام علیکم. صاحب، یعنی اکثر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ قربانی کے وقت میں جو
خصاب نہیں ہوتے، بغیر خصاب نہیں ہوتے، وہ بھی اکثر غیر مسلم بھی جو ہے یہ سوئی لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ذبح تو نہیں کرتے، ذبح تو مسلمان ہی کرتے ہیں، مگر گوشت کا کاٹنا یہ جو معاملات ہے کیا وہ کرے تو اس میں کمی کچھ ہوگی ثواب میں؟ اگر مسلمان قصاب دستیاب ہو سکتا ہے تو بہت بہتر ہے، ان سے کام کروایا جائے۔ اگر دستیاب نہیں ہوتا، مجبوراً اگر ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو چونکہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مسلمان ہی کو ذبح کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ذبح کرنے والا، قربانی دینے والا اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، یہ بہتر ہے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر کسی بزرگ سے کروائے، یہ بھی بہتر ہے۔ اور جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، چنانچہ ابھی جانور تڑپتے رہتا ہے اور یہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو اس وقت روکا جائے، بالکل وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے بعد کارروائی شروع کی جائے، اس پر پابند کیا جائے، چونکہ وہ قصاب نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا ہم اس پر نگاہ رکھیں اور نگاہ رکھ کر حالات کا جائزہ لیں، ایسا نہ ہو کہ کافر کوئی دھوکہ دے، اس پر نظر رکھیں، ورنہ ایک کافر کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی آپ مفتی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے کہ کوئی غیر مسلم اگر گوشت کاٹے، کوئی غیر مسلم اگر ذبح تو نہیں کر سکتا، غیر مسلم اگر گوشت کاٹتا ہے تو ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، البتہ احتیاطاً پورے احتیاط سے کام لیا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ہم اس سے رابطہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ جی بھائی۔ جی حضرت، پہلا ایک صاحب نے کال کیا تھا کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی ہونے کے بعد گردے اور کلیجی وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے مال ہڑپ کیا جاتا ہے۔ آپ کی کال کٹ رہی ہے، اس وجہ سے آپ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، یعنی آپ کا سوال۔ قربانی کے جانور کی گردے اور کلیجی وغیرہ کھا لیا جاتا ہے، جی جی اس پر سوال تھا جی۔ اور یہ تمام لوگوں میں تفصیل کرنے کے لیے کہا، آپ لوگ سب کرتے ہیں یہ تمام کیا اس کا ہے یا نہیں، اس کا تو بارے میں آپ کی لائن آواز بہت لائن کٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے آواز صاف نہیں آ رہی، یعنی آپ کا سوال آدھا سمجھ میں یہ آیا کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کلیجی ہے اس کے حصے کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ جی جی جی، اس کو کھا لیتے ہیں گھروں میں جو اس کو کاٹ کر، جی تو اس کو جس طریقے سے کھا لیا جا رہا ہے صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی سوال آیا تھا کہ گردے کلیجی کے حصے بھی جو حصص کیے جا رہے ہیں، تو یہ کھانا کیسا ہے؟ یہ کھانا یہ حصے کر یا اپنے جو حصہ اس میں سے کھانا چاہیے یا نہیں، اس کو اگر استعمال بھی کیا جائے تو کیا ہوگا؟ جیسا کہ بتا دیا گیا کہ تمام گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اور اپنا جو حصہ ہے اس حصے میں سے آپ کھا سکتے ہیں، وہ تمام گوشت کا، خواہ وہ گردے ہوں، کلیجی ہو یا کوئی بھی اعضاء ہوں، تمام کے 3 حصے کیے جائیں، اور جب اپنا حصہ ہے اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناجائز اور حرام چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ کر، جیسے کہ شرمگاہیں ہیں، ان کا کھانا ناجائز ہے، تو ان کو نہ حصے میں شامل کیا جا سکتا ہے، نہ اپنے کھانے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ تو جو ناجائز چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور اپنے حصے میں سے کھا لیں۔ ناظرین کرام، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم لیں گے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی بہن جی، میں بات کر تھوڑا سا نام ہے جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی بھائی، وہ آواز سے بولیے۔ میرا نام علی بن عابد یافعی ہے۔ جی جی میں بات کر سکتا ہوں؟ جی سوال بتائیے۔
جی سوال یہ تھا بہن جی، میرے پاس قربانی دینے کے واسطے یعنی کہ نہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ کوئی میری پراپرٹی ہے. جی تو میری نیت ہے کہ میں کوئی کیوں قربانی کے طور پہ، جی تو میں کیا کر سکتا ہوں ابھی؟ جی یعنی آپ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی زکات یا سونا، اتنی سونے کی قیمت وغیرہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اگر آپ دینا چاہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بہن. جی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے. السلام علیکم. سمے نہیں، ان کی پراپرٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ وہ قربانی ان پر واجب ہو سکے، اس کے باوجود وہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا اس بارے میں کیا؟ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جذبہ ہوتا ہے، اور یہ جذبہ اللہ رب العزت کو بڑا پیارا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ ہے وہ قربان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہے اور جن کے پاس جائیداد وغیرہ نہیں ہے ان پر قربانی تو فرض نہیں ہے، لیکن دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں. جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی، جیسے آج کی یہ عید ہی ایسی ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. تو اس اعتبار سے الحمدللہ بہت اچھا جذبہ ہے. کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ہم جذبہ رکھتے ہیں کہ راہ خدا میں جو کچھ ہے وہ قربان کریں. اچھا جذبہ ہے، اس کا ثواب ضرور حاصل ہوگا، لیکن قربانی فرض نہیں ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ناظرین کرام، ابھی آپ سماعت فرمائیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، اس میں اپنے کو دینا چاہتے ہیں تو مستحب ہے ان کے لیے فائدہ ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی سوال کا کوئی جواب نہیں ملا ابھی تک. جی بولیے. میرے لیے بچے ہیں، دو بیٹے ہیں، ایک میری بیٹی ہے. جی تو میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی وہ نہیں ہے. جی تو میں ان کے کچھ تو ادا کر سکتا ہوں. یعنی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ قربانی دینا چاہتے ہیں. کیا؟ جی آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. یعنی آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے؟ جی نہیں، میرے پاس سونا بھی نہیں ہے. میری وائف سے میں ان کی طرف سے بھی کچھ دینا چاہ رہا ہوں. جی کیا ان کے پاس سونا ہے؟ جی نہیں، ان کے پاس بھی سونا نہیں ہے. جی آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. جی صاحب، یعنی ان کے سونا بھی ان کے پاس اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو سکے. تو ان کی ایک لڑکی ہے، لڑکا ہے، اب وہ سوال یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس پر ان کی قربانی ہوگی یا نہیں، واجب ہے یا نہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے بعد اگر آپ حقوق اللہ حقوق العباد سے زائد جو پیسہ ہے وہ راہ خدا میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ادا کیا جا سکتا ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی. لیکن حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے آپ اس میں سے بچا کر، یعنی بیوی اور بچے تو بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ قربانی کے واسطے پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح درست نہیں ہے. آپ پر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے، ایک مرتبہ قربانی دینے کے بعد پھر دوسرے سال میں وہی نام سے قربانی دے سکتے ہیں، بار بار انہیں کے نام سے قربانی. اور فضیلت کے بارے میں تھوڑا تفصیلی جواب چاہیے کہ فضیلت میں پہلے دن میں اور دوسرے تیسرے دن میں کیا فرق سمجھ. جی السلام علیکم. جی قربانی کے ہر سال ایک ہی کے نام سے قربانی دی جائے تو کیسا ہوگا اس پر؟ اور ہر سال قربانی کے ایام جب آئیں گے اس وقت تک اس کے نام پر قربانی فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہے. ہر سال ان کو قربانی ان کے نام سے ادا کرنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سال میرے نام سے ہو گئی
آئندہ سال میرے بھائی کے نام سے اور اس کے بعد کے سال والد کے نام سے، اس کے بعد کے سال والدہ کے نام سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر سال صاحب نصاب پر فرض ہے، اور اپنے علاوہ کسی اور کے دینا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی فرض ہے، ان کے نام کی بھی قربانی کرنی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ تینوں دن یا شوافے کے پاس 4 دن، یہ چاروں دن قربانی میں قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے، یہ افضل ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ سوال فرما رہے تھے مفتی صاحب سے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہر سال رہے گی۔ ایک سال جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو ہر سال ان کو دینا ہوگا، جب تک وہ صاحب نصاب رہیں گے ان پر قربانی واجب رہے گی۔ ابھی آپ سماعت فرمائیں۔ تو کالر ہمارے ساتھ ہم کو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون اور کہاں سے؟ تفصیلی جواب چاہیے جی آپ صاحب کیا ہے؟ جی آپ کون اور کہاں سے؟ جی ہم شاہی نگر سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی فضیلت کے بارے میں تھوڑا تفصیلی جواب چاہیے۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں تفصیلی جواب چاہیے۔ یہ السلام علیکم۔ سوال کا جواب دیں۔ السلام علیکم۔ قربانی کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو بھی تم ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے میں تم کو نیکی عطا کی جائے گی۔ سوچئے کہ کتنے بال ہوں گے، اللہ رب العزت کی عنایتیں، اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ رب العزت کی کرم فرمائیاں دیکھیے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی جانور ذبح ہو جائے گا، پہلا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ قربانی کی فضیلت پر گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ چاند دیکھ کر جو ناخن نہیں تراشنا اور بال نہیں کٹوانا مطلب ہے؟ جی بال کا نہیں کاٹنا، ناخن کا نہیں کاٹنا، اس پر اور درد کے لیے ہے تو اس میں کتنا ثواب ملے گا؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیں۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ یعنی قربانی تک بال نہیں کاٹنا اور یہ ناخن کا نہیں تراشنا، اس کی فضیلت کیا ہوگی اگر نہ تراشیا جائے تو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی ذی الحج سے لے کر قربانی تک حجاج کے لیے بال نہ بنانا اور ناخن کا نہ نکالنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی غلطی سے ناخن نکال لیتا ہے یا بال کٹوا لیتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم کیا ہے، تو یہ عام لوگوں کو اتباع حجاج کے طور پر ان امور کا کرنا مستحب ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہونے کے باوجود حجاج چونکہ 10 ایام تک یا 11 ایام تک جو اپنے ناخن نہ نکال کر بال نہ بنوا کر جس انداز میں رہتے ہیں ان کی اتباع کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابقت ہے۔ ناظرین کرام، آپ مفتی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، تو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جی کہ ہمارے دوست اور احباب جو پانی دیتے ہیں، جی ہاں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جس کے لیے ان کے جیسے کہ کوئی گائے کی دے رہے ہیں اور کوئی بیل کی دے رہے ہیں، اس طریقے سے اب گورنمنٹ ناٹ الاٹ کری ہوئی ہے
जी। उसका कुर्बानी पे कोई अच्छा है? यानी गाय न देने से क्या? क्या कुर्बानी से पर कोई सवाब में कमी होगी, ये सवाल आपका है? जी जी, और कुछ सवाल? जी सर। जी, और आप- एक बात जो है तो इस तरीके से अभी मौलवी साहब बताए हैं जी नाखून और बाल कटवाने के दौर में, जी तो ये कोई मायने रखता है कि मैं कुछ दिन पहले 15 दिन पहले कटवाया था, जी मैं दाढ़ी ने बनवाया था, मैं नाखून ने कटवाया था, मैं सर के बाल ने मुझको कटवाया था, जी ये 15 दिन के ऊपर हो गया, जी मानी के तौर पे अब ये कटवा सकता हूँ या नहीं कटवा सकता? जी, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। भाई के दो सवाल थे। एक तो ये कि गाय अगर कुर्बानी न दी जाए, सर गवर्नमेंट हुकूमत की जानिब से जो यानी रोका गया है, तो इस ममानत की गई, तो इस पर जो है तो उस पर क्या होगा? एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई आप वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ मतलब वो ये पूछने का था मेरे को, जी अभी आप कुर्बानी दे देना शायद, तो नाम लेना जरूरी है इसमें, क्या अल्लाह के नाम बोल के काट सकते हैं? जी, कुर्बानी सुबह करते वक्त जो हजरात का नाम लेना चाहिए वो नाम लेना चाहिए नहीं, उस पर सवाल है आपका? जी हो जी, इतना ही है सर। आपका जवाब दिया जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो सब तीन सवाल हमारे पास है। सबसे पहला सवाल ये कि गाय अगर कुर्बानी में ना दी जाए तो क्या सवाब में कुछ कमी होगी? गाय ही कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के जो जानवर बताए गए हैं उसमें से एक गाय है। अब अगर किसी वजह से गाय नहीं दे सकते तो सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। और जहाँ तक हम पर हदूद मुकर्रर किए गए हैं, पाबंदियाँ लगाए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन पाबंदियों को तोड़कर, उन पाबंदियों को फलांग कर हम ज़बरदस्ती शरारतन गाय ही देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको बता दिया गया कि आप चाहें तो ऊँट कुर्बानी कर सकते हैं, और भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, बैल के कुर्बानी कर सकते हैं, खुलगे के कुर्बानी कर सकते हैं, और बकरे के कुर्बानी कर सकते हैं, बकरी के कुर्बानी कर सकते हैं, दुम्बे के कुर्बानी कर सकते हैं, मेंढे के कुर्बानी कर सकते हैं। ये जानवर हैं, तो इन जानवरों की कुर्बानी की जाए। अगर एक गाय की वजह से मसाइल आते हैं तो गाय को छोड़ देने में कोई हरज वाक़ई नहीं होगा। गाय को छोड़कर आप बैल की कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें सवाब में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। नाज़रीन किराम, अभी आप सवाल का जवाब आपने हासिल फरमाया उस हिसाब से कि जानवर अगर गाय ना हो कोई और जानवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुर्बानी के लिए। जो कुर्बानी के लिए ज़रूरी है वही जानवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे कुर्बानी होगी, इसमें सवाब की कोई कमी नहीं होगी। एक और सवाल उस हिसाब से ये था कि नाखून तराशना या बाल का न काटना, ये किन अय्याम से इसका आगाज़ करना चाहिए? पहली दुल्हज से इसका आगाज़ होता है और क़ुरबानी तक इसका हुक्म बाक़ी रहता है। तो नमाज ईद के बाद क़ुरबानी करते ही आप बाल निकलवा सकते हैं, नाखून कतरवा सकते हैं। 10 ज़िलहज तक या फिर आप जिस दिन भी क़ुरबानी कर रहे हैं उस वक्त तक आपको, ये मुस्तहब अमल है यहाँ के लोगों के लिए, यानी गैर हुज्जाज के लिए ये मुस्तहब अमल है। हुज्जाज के लिए ये वाजिब का दर्जा रखती है। नाज़रीन किराम, अभी आपने सुना फरमाया कि नाखून का ना तराशना या बाल ना कटना ना काटना ये हुज्जाज के लिए वाजिब है, मगर गैर हुज्जाज जो हज़रात हैं उनके लिए ये मुस्तहब अमल है। करते हैं तो सवाब मिलेगा। जितने बाल न काटे बाद में 10 तारीख के बाद यानी कुर्बानी के बाद अगर वो बाल अपने कतराते हैं या फिर नाखून तराशते हैं तो उस वक्त उनका सवाब उसको मिल जाएगा। अगर वो इन अय्याम में यकुम ज़ुल्हिज्जा से यानी कुर्बानी तक अगर वो अपने आप को रोके रखें तो सवाब मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि काटना तो कोई हर्ज नहीं है, मगर सवाब न मिलेगा। ये आप सवाल फरमा रहे थे। एक सवाल के साथ ये है कि कुर्बानी में जो 7 हिस्से होते हैं या फिर बकरे का जो एक हिस्सा होता है, क्या उसमें एक नाम लेना चाहिए या नहीं चाहिए?
صرف اللہ کا نام ہے کاٹتے ہیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں ارادہ کر لینے سے قربانی ہو جائے گی، لیکن چونکہ طریقہ ہم کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ سکھایا ہے کہ اپنے نام کی قربانی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی قبولیت کے لیے واسطہ دیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نام لیں تو بھی قربانی ہوگی، نام پوشیدہ رکھیں اور دل میں ارادہ کر لیں تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ حاضرین اکرام، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں ایک سوال کرا تھا، جس طریقے سے میرے سر کے بال، میری داڑھی کے بال اور میرے ناخن کٹانے کے بعد جی کہ عرفات سے کتنے دن پہلے تک کے واجب ہوئیں گا؟ کہ اب 15 دن پہلے ہی کرایا تھا میں، یا 20 دن پہلے کرایا تھا، جی تو میں اس پہ معتم کروں میں؟ بھائی، آپ کا سوال کا جواب دیا گیا کہ یعنی یکم ذی الحجہ سے اگر آپ بال نہ کاٹے ہیں تو قربانی تک آپ… میرے سمجھ میں نہیں آیا، وہ اس وقت پھر کال کرنے کی وجہ یہی ہے۔ جی جی جی، آپ کا سوال یہی ہے کہ کن ایام سے اس کا آپ رکے ہوئے ہیں، کب تک بال نہیں کاٹ سکتے؟ ذرا میرے کو ایک بار ریپیٹ کریں گے، میرے بچے بھی سن لیں گے، میں بھی سن لوں گا۔ میرے انشاءاللہ آپ کا سوال کا پھر جواب دوبارہ دیا جائے گا، پھر جواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ یعنی بھائی دوبارہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یعنی کب تک قربانی تک کیا، یعنی کن ایام تک بال نہیں کاٹ سکتے؟ میرے بھائی، یکم ذی الحجہ یعنی بقرعید کا جو چاند دکھائی دیتا، اس وقت اس کو یکم ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ بقرعید کے چاند سے لے کر چونکہ 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، تو یہ 10 ایام، اگر 10 تاریخ کو آپ قربانی کر دیے تو قربانی کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن کئی دن پہلے سے آپ نہیں کاٹے ہوئے تھے اور اب ضروری ہو گیا کاٹنا، تو آپ پر واجب نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ان ایام میں بھی بال کتروا سکتے ہیں، بال اور ناخن کتروا سکتے ہیں، کوئی واجب کے درجے میں نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر روکے رہیں گے تو ثواب ہے، لیکن شریعت کے حدود میں وہ کاٹنا ضروری ہے، تو پھر ان ایام میں بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، اس میں روکے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ تک مستحب ہے، 10 تاریخ 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا دن 10 ذی الحجہ کہلاتا ہے، تو اس دن تک یا آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی کے بعد تک آپ نہ کاٹیں تو یہ مستحب عمل ہے۔ ناظرین کرام، آپ فرما چکے ہیں سوال۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جس طریقے سے مفتی صاحب ایک ایک چیز کا خلاصہ کر رہے ہیں، جی ماشاءاللہ سے ہر چیز اور ہر مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ انہیں صحت اور ترقی کا میں کامرانی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بزرگان دین ہمارے بیچ میں موجود رہیں تو ہم جیسے نادانوں کو ہر مسئلہ سمجھنے کی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آمین۔ ایک میرا سوال تھا، ادباً سوال ہے ہمارے مفتی صاحب سے، جی کہ جس طریقے سے قربانی دی جاتی بکرے پہ ہو یا گائے تو اس کا خون جو بہتا ہے قربانی دینے کے بعد اکثر لوگ نالی میں بہا دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، تو اس کا کوئی ایک حدود ہے کہ جس طریقے سے گڑا کر کے گڑے میں خون بہا جائے، پیروں میں نہ آئے، تاکہ اس کی جانور کی بے عزتی محسوس نہ ہو۔ جی جی جی، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ جی مجھے صاحب، یہ سوال یہ ہے کہ جو اوجڑی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو قربانی کے بعد جو چیز نکلتی ہے جانور کے پیٹ سے، یا اس کو مطلب اس کو نالے میں بعد اس میں اس کو خلاصے میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اس کا صحیح طریقے سے اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ کالر ہمارے ساتھ شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں تمرین شاہین نگر۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ بقرعید میں کتنے روزے رہتے؟
عید کے دن یعنی ان ایام میں کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ جی. اور اور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم. جی سر، یعنی ایک تو یہ سوال ہے کہ اوجڑی جو ہوتی ہے اس کا صحیح طریقہ جو ہے نا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کے جانور کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کیا ہوا جانور ہے، تو اس کا احترام لازم ہے، ضروری ہے. اس کی بے عزتی نہ کی جائے اور اس کا خون دوسرے جانوروں کے خون کی طرح نہ بہایا جائے، بلکہ زمین میں ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے جہاں پر کھندلے میں نہ آئے، کوئی قدم نہ پڑ جائے. ایسی جگہ اگر ہم دفن کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے. ایسے ہی اس کے اوجھڑی اور اس کے دیگر چیزیں جو ہم لے جا کر گھوڑ میں پھینک دیتے ہیں تو اس کی بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، تو ایسا نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی محفوظ مقام پر لے جا کر ڈالیں، یہ بہت مناسب ہے. جی ناظرین کرام، بھی آپ سما فرمائیں مفتی صاحب سے. صاحب یہ ماحول مگر آج کہیں کیونکہ اتنا زیادہ تعداد میں قربانی ہوتی ہے تو یہ چیز یعنی یہ خون کا اتنا احتیاط کرنا یہ مشکل کام ہے، تو کوئی حرج نہیں ہوگا اگر کالر ہمارے ساتھ ہم شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم یعنی کافر مشرک کو ناول پر ہے. جی. لیکن کافروں یا غیر مسلم یعنی مشرک جو لوگ ہیں ان سے ہمارے ریلیشن یعنی تعلقات ضروری ہے. جی. اور وہ یاد بھی کرتے جو اس کو آپ قربانی دیے لیکن ہمارا کو گوشت نہیں پہنچا. جی. تو دینا بہتر ہے یا نہیں دینا بہتر ہے؟ کیونکہ وہ لوگ مانگ کے لیتے ہمارا گوشت کہ گوشت جی دیجیے بولے مانگ گے. جی. تو دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ جی آپ کے سوال کا جواب سلامت. جی سر، آج کل یہ اتنا اس کا استعمال اوجڑی جو ہے اتنا احتیاط کرنا تو بہتر، یعنی اس طریقے کا قربانی کی تعداد زیادہ ہے، لوگ قربانیاں زیادہ دیتے ہیں، خون کا زیادہ بہایا جاتا ہے تو احتیاط بہت کم ہوتا ہے. دیکھیے جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے ہم سے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کریں. اب بہت زیادہ ہم احتیاط نہیں کر سکتے تو اس وقت اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لیکن احتیاط ہی بہتر ہے چونکہ اسلام ادب سکھاتا ہے، تو یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے. اگر اس کو ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، ورنہ مجبوراً کوئی بات واقع نہیں ہوگی. ناظرین کرام، آپ سوالات کے جوابات الحمدللہ مفتی صاحب سے حاصل کر رہے ہیں. ایک سوال مفتی صاحب یہ بھی آیا تھا کہ ان ایام میں روزے کتنے رکھنا چاہیے، یوم عرفہ کا روزہ یا اس کے علاوہ کتنے دن کے ایام کے روزے رکھ سکتے ہیں، ایک رکھنا یا دو، اس طرح؟ اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ 2 رکھیں، 3 رکھیں، 5 رکھیں، 1 رکھیں، لیکن ثواب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، حجاج کے علاوہ سارے غیر حجاج کے لیے عرفات کے روزے کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یا اگلے سال اور پچھلے سال کے روزے کا ثواب عنایت فرمایا جائے گا. تو عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ایام ہیں ان ایام میں ایک روزہ 1 سال کا ثواب کا مقام حاصل کیا ہوا ہے. تو لیکن 4 دن اس کے ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں روزہ ہرگز نہیں رکھا جا سکتا. ایک بقرعید کا روزہ یعنی 10 ذی الحجہ کا روزہ، 11ویں ذی الحجہ کا روزہ، 12ویں ذی الحجہ کا روزہ اور 13ویں ذی الحجہ کا روزہ. عرفات کے بعد یہ 4 روزے مسلسل حرام ہیں، ان کے رکھنے سے گناہ ہوگا، ثواب ہرگز حاصل نہیں ہوگا، الٹا گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ان 4 ایام کو چھوڑ کر آپ سارے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، آپ ابھی ان ایام میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ سما فرما رہے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں.
लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन किराम, अभी आपने समा फरमाया कि इन अय्याम में रोज़ा रखना, यौम अरफा का रोज़ा रखना, उसकी फजीलत अभी आप समा फरमा रहे थे कि एक यौम अरफा का रोज़ा रखना गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों को कफ़ारा है। अल्लाह ताला जो यौम अरफा के दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसे आइंदा और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। ये आप समात फरमा रहे थे। जी साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, उसको हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। साहब एक बहुत अहम मसला पूछना था मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अहम मसला हमारे लिए बहुत अहम है। जी। आज भी हम जुमा की नमाज में एक जगह मस्जिद को गए तो इमाम साहब बोल रहे थे अगर आप इमानी दे रहे हैं जी तो है 7 हाथ से करना है एक महीने। जी 8 हिस्सों में से 6 हिस्से सुन्नत की जमात के लोग हैं, एक हिस्सा दूसरे जमात है। तो वो अगर एक हिस्सा के दूसरे जमात के उसमें मिल गए तो वो कुर्बानी ही नहीं, वो कुर्बानी जायज ही नहीं होती। बोले अब ये क्या मसला है, ये सही है क्या है, हमें कैसा है? कि आपकी आवाज़ साफ नहीं आने की वजह से मसला कोई आपका जो आप देखिए साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, तो आज हम जुमा की नमाज में गए, जी जी वहाँ पर पास हो रहा था, बयान हो रहा था। जी जी एक गाय में या बैल में या भैंस में किसी में भी हो 7 हिस्से करना है, 7 आदमी, 7 जी 7 जी जिसमें से 6 आदमी सुन्नत की जमात में है, एक आदमी जो है कि दूसरी जमात में वहाबी बोल के बुला लो। जी अगर वैसा है तो ये 6 आदमी की भी सुन्नतुल जमात की कुर्बानी नहीं होती, लिहाजा पूरे के पूरे एक ही जमात के सुन्नतुल जमात ही लोग हैं तो कुर्बानी होती वरना नहीं होती जी कुर्बानी। जी आपके सवाल का जवाब ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब एक सवाल ये भी है कि गैर मुस्लिम को गोश्त देना कैसा है, यानी वो लोग मांगते हैं, मांग के यानी गोश्त के लिए मुतालबा करते हैं, ताल्लुकात गैर मुस्लिम ताल्लुकात है, तो क्या उनको देना चाहिए बोलने के बाद? कुर्बानी के गोश्त का हकदार मुसलमान है तो मुसलमान ही को देना चाहिए, गैर मुस्लिम को इसका गोश्त न दिया जाए बेहतर है, फ़र्द नहीं है और देना हराम नहीं है। अगर दे दें तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन जितना मुसलमान को देने से सवाब मिलेगा उस कदर सवाब गैर मुस्लिम को देने से नहीं मिलेगा। चुनाचे हमारे लिए बेहतर यही है कि हम गैर मुस्लिम को न दें। हाँ, मजबूरन अगर किसी को दिया जाता है तो कोई हरज भी वाक़ई नहीं होगा। नाज़रीन एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, मैं शाहीन नगर से बात कर रही हूँ। जी देखिए, अगर किसी सूद का कारोबार करे और वो यकीन है हमारे को क्यों ना सूद का कारोबार करते और सूद में ही खाते करते, अब ऐसे शख्स कुर्बानी देने के बाद अगर उन्होंने हमें हिस्सा दे दे, जी क्या वो सूद की कुर्बानी का गोश्त हम खा सकते या जी, यानी आप पूछते ना सूद जो का कारोबार करते हैं, अगर वो आपके पास हिस्सा दे तो उसको क्या करना चाहिए? जी 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 बच्चा यकीन है कि वो लोग सूद का ही कारोबार करते जी और वो लोग कुर्बानी दे रहे, तो जी। कुर्बानी का कुछ हमारे लिए हलाल होगा या नहीं होगा? जी आपके सवाल का जवाब क्या है? समझ जी मुझे साहब एक सवाल ये भी है कि गैर सुन्नी अगर हिस्स में शामिल हो तो क्या कुर्बानी नहीं होगी? ये कॉलर हमारे साथ हम शामिल करेंगे उसका सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो तमरीन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शाहीन नगर। हाँ जी बोलिए, सवाल क्या है आपका? हल्फे का भी रोजा रह सकते हैं और ईद का भी रोजा रह सकते हैं। हाँ, आपका सवाल का जवाब दिया गया कि ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना है, ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद से पहले रोज़ा रख सकते हैं, ईद से पहले का दिन रोज़ा रखा जा सकता है, यानी पीर के दिन ईद है तो ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। जी शुक्रिया। आपका सवाल जो
جواب دے دیا گیا تھا کہ کن ایام میں روزہ رکھنا چاہیے. عید الاضحیٰ یعنی عید کے ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے. پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات یہ ایام ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے. اتوار کے دن یوم عرفہ ہوگا تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اس کی فضیلت آئی ہے. روزہ ایک بھی رہ سکتے ہیں، دو رہ سکتے ہیں. اب مفتی صاحب جواب دیا ہے ایک بھی رہ سکتے ہیں، دو بھی رہ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی رہے گی. مفتی صاحب یہ سوال یہ تھا کہ غیر سنی اگر حصص میں شامل ہو تو کیسا؟ محتمم جو اہتمام کرتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ سارے سنیوں سے حصص حاصل کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ غیر سنی کو اس میں نہ رکھے، کیونکہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے لا علمی کی بنیاد پر کوئی غیر سنی کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے تو دوسروں کے حصے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوسروں کے 6 حصے ادا ہو جائیں گے. ناظرین کرام، ابھی آپ سوال کا جواب آپ نے سماعت فرمایا. ایک سوال اور مفتی صاحب سے ہے کہ مطلب یہ سود خور کا جو حصہ، سود خور جو سودی کاروبار کرنے والے، یقین ہے کہ وہ سودی کاروبار کرنے والے ہیں. اب قربانی کی یقین نہیں ہے کہ قربانی میں شاید وہ پیسہ وہ خرچ کریں نہیں کریں، مگر ان کا کاروبار ہی سود کا ہے. تو کیا ایسا شخص اگر حصہ لا کر دیں گے تحفتاً جو دیا جاتا ہے وہ دیں گے تو کیا وہ کھانا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے قربانی کا مفہوم سمجھ لیں کہ قربانی کہتے کس کو ہیں اور قربانی کا مطلب کیا ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جائز اور حلال کی کمائی میں سے اللہ رب العزت کے نام پر، اللہ رب العزت کے لیے اپنے مال کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے. اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو جو ہمارے جائز کاروبار ہیں اس میں سے قربان کرنے کا نام قربانی ہے. اب سودی کاروبار کرنے والا یا شراب بیچنے والا، جتنے حرام کاروبار ہیں، ان کرنے والوں کی قربانی ہی نہیں ہوگی تو ان کا کھانا، ان کے ہاں سے حصہ اگر آ جائے تو اس کا کھانا حرام ہی رہے گا، وہ قربانی کا گوشت نہیں کہلائے گا، کیونکہ حرام مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں دیا جا سکتا. چنانچہ وہ قربانی ہی نہیں ہوگی تو اس کا گوشت بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. ناظرین کرام، آپ مفتی صاحب سے سوالات سماعت فرما رہے ہیں. قربانی کے مسائل، قربانی کے اور عید کے مسائل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، سود کے تعلق سے جو مفتی صاحب نے ابھی خلاصہ کیا، جی کافی تعریف کے قابل بات ہے. یہ زیادہ تر ہمارے مومن بھائی اور مومن بہنیں اس کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جو سود دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں. مگر اتفاقاً اگر کسی مومن کو نہیں معلوم ہے کہ اس نے سود کے کاروبار سے ہمیں گوشت کا حصہ دیا ہے اور ہم اپنے گھر میں اس حصے کو پکا کر کھا گئے ہیں اور بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سود کے پیسوں سے دیا ہوا حصہ ہے، تو اللہ بارگاہ کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہم اپنے توبہ کریں تو کیا وہ ہمارا گناہ اللہ معاف کر دیں گے، یا یہ ہمارا سود میں ہماری بھی گنتی شامل ہو جائے گی، سودوں کی گنتی میں؟ جی، آپ کے سوال کا جواب دیا. جی صاحب، یعنی کسی کو گمان نہیں جاتا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ بھئی یہ دینے والے سود کا کاروبار کرتے ہیں یا پھر سود کے پیسے سے یہ قربانی کر رہے ہیں، نہیں معلوم، نہیں جانتے، تو پھر کھا لینے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو جب کیا ہوگا؟ چونکہ ایک مسلمان پر شک نہیں کیا جا سکتا اور شک کی بنیاد پر کسی پر الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا، تو اس بنیاد پر اگر نہیں معلوم تھا اور کھا لیے ہیں تو وہ معافی ہے. لیکن چونکہ بعد میں معلوم ہو گیا تو ہم پر توبہ لازم ہے. توبہ کریں، استغفار کریں، مولا کے دربار میں گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف ضرور کرے گا، لیکن ہم سے انجانے میں جو غلطی ہو گئی وہ بھی غلطی ہی ہے، تو اس واسطے ضروری ہے. چنانچہ ایک واقعہ اس ضمن میں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ لا لیتا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال فرماتے،
یہ صدقے کا تو نہیں ہے. وہاں پہ سود وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا صحابہ میں کہ ایسا مال ان کے پاس آ جائے، تو صدقے کا بھی آپ استعمال نہیں فرماتے تھے. صدقے کا تو نہیں ہے تو غلام کہتا نہیں ہے، آپ تناول فرما لیتے. ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے بغیر تناول فرما لی. تو غلام کہنے لگا کہ حضرت ہمیشہ تو آپ سوال فرماتے تھے، آج سوال نہیں کیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بتا کہ مال کیسا تھا؟ تو مال صدقے کا تھا. غلام جیسے ہی اس بات کا انکشاف کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے انگلیوں کو حلق میں ڈالا اور سارا کا سارا جتنا کھائے تھے سارا کا سارا باہر نکال دیا. تو سامعین، ہمارے بزرگان دین اس قدر احتیاط کرتے تھے. صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس قدر احتیاط تھا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کم از کم اس درجے میں نہیں ہو سکتے تو اس درجے میں تو ضرور ہم احتیاط کریں کہ حرام کا مال نہ کھائیں. خواہ وہ حرام کا مال ہم کما رہے ہیں تو بھی غلط ہے، یا ہمارا بھائی جو غیر شرعی انداز میں کماتا ہے اس کا مال بھی کھانا جائز نہیں ہے. سود کتنی بدترین چیز ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت فرما لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور کے گھر کا پانی بھی نہ پئیں. اللہ اکبر. پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو پیسوں سے خریدا نہیں جاتا، لیکن سود خور اتنا بدترین شخص ہے کہ اس کے گھر کا خریدا ہوا مال کھانا تو حرام ہے، لیکن وہ اتنا بدترین شخص ہے اس کے گھر کا نئے خریدا ہوا مال بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کتنا بدترین عمل ہے اور اس کا کھانا کتنا بدترین گناہ ہے. تو اگر ہم غلطی سے کھا لیے ہیں اور بعد میں پتہ چلا ہے تو ہم پر توبہ ضروری ہے، توبہ فرمائیں. ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے کہ سود کا مال کھانے والوں کا کیا ہوگا. جو سود کا مال کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا. آپ سماعت فرما رہے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہم شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ہمارا سوال ایسا ہے، جی ہمارا ایک مکان ہے، جی ایک روم ہے، دوسرا مکان ہے. ہمارے پاس ساس کے نام پہ ہے اور ہم جو کما رہے کھا رہے، ہمارے پاس کوئی مالی حالت نہیں ہے. جی تو ہمارے پہ فرض ہے کیا قربانی ہو؟ جی آپ کا جو دوسرا مکان ہے وہ کرائے پہ دیے ہیں آپ؟ نہیں. جی یعنی آپ لوگ ہم لوگ ہمارے سسرال والے رہتے اس میں. جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. یعنی مکان ہے، اس پہ رہائش، وہ رہائش میں رہتے ہیں اور رہائش کا مکان ہے، تو کیا اس پر مالیت کو دیکھی جائے گی کہ مالیت اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ قربانی کرنا واجب ہے، قربانی ضروری ہے. اگر مالیت اس قدر نہیں ہے کہ قربانی یعنی نصاب تک نہیں پہنچتا تو قربانی ضروری نہیں ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ رہائشی مکان جو مکان میں رہتے ہیں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. یہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا. یہ آپ سوالات، آپ کے جوابات مفتی صاحب عنایت فرما رہے ہیں. جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر جو نمبر ہے اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کا جواب دیا جائے گا. ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نیشا اسلامک کا خصوصی پروگرام نور شریعت. اس میں موضوع آج کا قربانی کے مسائل اور عید کے مسائل، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے مفتی صاحب ہیں. میں ایک سوال مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے وقت جب جائیں عید الاضحیٰ میں تو بغیر کچھ کھائے جائیں یا کچھ کھا کر جائیں؟ عید الاضحیٰ میں قربانی کی اہمیت ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن نماز عید الاضحیٰ پہلے ادا فرماتے، اس سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے. تو سنت طریقہ یہی ہے کہ عید الاضحیٰ میں
نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھائیں، اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ نماز کے فوری بعد تشریف لاتے اور سب سے پہلے قربانی کرتے، تو ہم سے بھی اگر ہو سکتا ہے تو نماز کے بعد فوری قربانی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ تناول کر سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے قربانی ہی کا گوشت پکا کر کھا سکتے ہیں، یا پہلے سے آپ کے پاس جو ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، دونوں بھی جائز ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ کالر ہیں، تو ہم شامل کریں گے۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ شاہین نگر سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ یہ قربانی کا گوشت سود لیتے نا، ان کو دے دیتے؟ جی قربانی کا گوشت جو آپ بولے نا، سوال کرے نا، جی وہ جو سود دینے والوں کو قربانی کا گوشت دے سکتے؟ یعنی جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، کیا ان کو اپنا قربانی کے گوشت کا حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ یہ آپ کا سوال ہے؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم۔ یعنی کچھ خاندان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیا ان کو اپنا گوشت جو قربانی کا ہے ان کو دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ ایسے افراد کو قربانی کا گوشت نہ دیں، بہتر ہے، کیونکہ سوال پیدا ہوگا، جب سوال پیدا ہوگا تو اچھے انداز میں سمجھانے کا موقع ملے گا، ایک غنیمت موقع سمجھ کر ان کو گوشت نہ دیں، زیادہ بہتر ہے۔ جو احباب شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں انہی کو دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے سوال کا جواب سماعت فرمایا کہ سود خور کو اگر حصہ دیا جائے تو دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، اختتام پر ایک پروگرام پہنچتا ہے۔ میں تمام ناظرین اور حاضرین کا شکر گزار ہوں، اور مفتی صاحب کا بھی تحریر سے شکر گزار ہوں کہ جزاک اللہ۔ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، آخری کال ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی، صاحب دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ پروردگارہ بندہ نوازا، تیری بارگاہ میں ہمارا اپنا سب کچھ قربان کرنے کے ہمیں سعادت نصیب فرما دے۔ پروردگار جذبہ فدائیت نصیب فرما دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے۔ نعلین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہم کو دینداری سے محبت عطا فرما دے اور اس پر کاربند رہنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ پروردگار جو کچھ سنا، جو کچھ بولا اس کو قبول فرما لے، اور پروردگار بولنے میں، سننے میں یا دیکھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے معاف فرما دے، اور پروردگار جو کچھ ہم نے تیری رضا کے واسطے کیا ہے اس کو قبول فرما لے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں ہے دو جگہ میں غم کو ضرورت رسول کے۔